اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور میں ہر شخص روزی رزق کے لیے پریشان ہے۔ اگر کوئی شخص فکر و فاقہ میں مبتلا ہو اور گزارا مشکل سے ہوتا ہو اور قرض پر قرض چڑھتا جاتا ہو تو اس کے لیے یہ کلمات روزانہ صبح بعد نماز فجر اور رات کے بعد نماز عشاء 100 بار پڑھا کرے۔ ناغہ نہ کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی غربت سے نجات اور رزق میں فراغی اور وسعت پیدا ہوگی۔ کسی طرح بھی کسی کا محتاج نہ رہے گا، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، کیونکہ رزق میں برکت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی محدود آمدنی ہوتی ہے اور ان کے سارے کام بخوبی ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جن کی آمدنی اچھی ہوتی ہے مگر وہ پھر بھی ہر ایک کے سامنے یہی رونا رو رہے ہوتے ہیں، خرچے بہت ہیں، پیسے پورے نہیں ہوتے، نہ کوئی بچت ہوتی ہے، نہ پیسہ ہاتھوں میں ٹکتا ہے۔ ایسے تمام لوگ جو رزق کی کمی سے پریشان ہیں، ان کے لیے بہت ہی پرتاثیر اور حدیث کے مطابق عمل پیش خدمت ہے۔ عمل بتانے سے پہلے چند باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ آپ کو اچھے سے یاد ہوگا کہ پہلے ایک کمانے والا ہوتا تھا، 10 کھانے والے ہوتے تھے، گھروں میں برکت ہوتی تھی۔ اب جتنے گھر کے افراد ہیں سب کما رہے ہیں، نہ کوئی زندگی میں سکون رہا ہے نہ گھروں میں برکت۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیا ہے۔ ہر گھر میں فلمیں، گانے بجانے عام ہو گئے ہیں۔ مسلمان گھروں میں ان کاموں سے برکت روٹھ جاتی ہے اور شیطان ڈیرے ڈال لیتا ہے اور وہ ہمارا رزق کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے رزق میں کمی اور ایسا لگتا ہے کہ برکت نہیں ہے۔ معزز سامعین، من گھڑت باتیں اور ڈھونگی لوگوں کی باتوں کے بجائے آپ نبی کی سنت اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں نبی کی سنت کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احکام فرض کیے ہیں ان کو پورا کریں۔ 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں۔ اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کروائیں۔ اکثر مائیں کہتی ہیں سونے دو، ابھی چھوٹا ہے، پوری زندگی پڑی ہے، نماز پڑھتا رہے گا۔ حالانکہ نماز 7 سال کی عمر سے فرض کر دی گئی ہے۔ نماز تو بیماری میں بھی معاف نہیں ہے۔ یہاں تک حکم ہے کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر نماز ادا کرو، لیکن نماز نہ چھوڑو۔ اگر آپ نت نئے وظائف پڑھتے ہیں اور آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو قائم کریں اور اپنے تمام فرائض ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ایک وظیفہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ پھر دیکھیں آپ کے کام سنور جائیں گے، آپ کے کام بن جائیں گے جن میں آپ کو ناکامی کا سامنا تھا۔ اب وہ وظیفہ پیش خدمت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ امام مالک نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، ایک روز ایک آدمی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، دنیا نے میری طرف سے پیٹھ پھیر لی ہے اور منہ بھی پھیر لیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ ملائکہ کی جو نماز اور اللہ کی مخلوق کی جو تسبیح ہے اس سے تو کیوں غافل ہو گیا ہے؟ اسی کے صدقے ان سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ اپنے آقا کا یہ فرمان سننے کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا، کچھ مدت ٹھہرا رہا، پھر حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس اتنی دولت آ گئی ہے، مجھے اس کے رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، یہ وظیفہ بہت ہی پرتاثیر
اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ایک تسبیح صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھیں اور ایک تسبیح روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ نہایت ہی سوز و گداز اور دل لگا کر اللہ کی طرف رجوع کر کے جب آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے اور کامل یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارے روزی رزق کے مسائل جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ کے حوالے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے رزق کے خزانے کھول دیں گے، تو یقیناً اللہ تعالی اپنے مانگنے والوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ معزز سامعین، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک ضرور کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔